السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے مکمل ناول کا ٹائٹل ہے ستمگر۔ ارے کتنی دیر ہو گئی، دوپہر ہو گئی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جلدی کر حوریہ، آج تو بہت لیٹ ہو گئی ہو، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ وقت کی تیز رفتار نے اسے عمر سے پہلے ہی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کتابیں سینے سے لگائے وہ تیزی سے کلاس روم سے نکلی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کے لیے نئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے۔ آج پھر دیر ہو گئی، جلدی کرو حوریہ ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے حوریہ نے آخری لیکچر ختم ہوتے ہی جلدی اپنی کتابیں سمیٹیں۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی، مگر آنکھوں میں وقت پر ٹیوشن پہنچنے کا عزم بھی چمک رہا تھا۔ آج بھی وہ بڑی مشکل سے فیس جمع کروا کر کالج آئی تھی، اور اب اسے فوراً ٹیوشن کے لیے نکلنا تھا تاکہ گھر کے اخراجات میں کچھ مدد کر سکے۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے ہی مضبوط اور خود اعتماد بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محنت ہی اس کے گھر والوں کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ کالج کے ہجوم سے راستہ بناتی ہوئی وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی تاکہ رکشہ نہ چھوٹ جائے۔ کچھ دیر بعد حوریہ ایک عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ فہد میر کی بہن کا گھر تھا، جہاں وہ اس کے بھانجے اذلان کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ اذلان وہ بچہ تھا جس پر فہد میر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ حوریہ نے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو حوصلہ دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اسٹڈی روم میں اذلان کتابیں کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی توجہ پڑھائی پر کم اور شرارتوں پر زیادہ تھی۔ حوریہ نے اسے سوال سمجھایا، لیکن اس نے جان بوجھ کر دوبارہ وہی غلطی دہرائی۔ ضرورت سے زیادہ لاڈ نے اسے بے حد زیادہ شرارتی بنا دیا تھا۔ یہ تیسری بار ہے اذلان، اگر تم نے توجہ نہ دی تو میں چلی جاؤں گی، حوریہ نے تحمل سے مگر سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اذلان نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جان بوجھ کر دوبارہ غلطی کر دی۔ حوریہ کے معصوم چہرے پر غصے کی ہلکی سی سرخی ابھری۔ اگر تم نے شرارت بند نہ کی تو مجھے سزا دینی پڑے گی۔ اس کی آواز ابھی فضا میں گونجی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ فہد میر اندر داخل ہوا۔ وہ آج ہی لندن سے واپس آیا تھا اور سیدھا اپنی بہن سے ملنے وہاں آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظریں اذلان پر پڑیں اور پھر غصے سے حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجے کو ڈانٹنے کی؟ اس کی بلند آواز سن کر حوریہ خوف زدہ ہو کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ اسی دوران فہد کی بہن عائشہ گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ فہد یہ اذلان کی ٹیچر ہیں، ہر بات پہ غصہ مت کیا کرو۔ فہد نے گہری نظروں سے کم عمر حوریہ کو دیکھا۔ یہ اذلان کی ٹیچر ہے؟ یہ تو خود بچی لگ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں موجود غرور حوریہ کے دل کو بری طرح چبھ گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ حوریہ تم مائنڈ مت کرنا، بس یہ ایسے ہی بات کر رہا تھا۔ نہیں آپ فکر نہ کریں، حوریہ نے ضبط سے کہا، آپ اذلان کے لیے مجھ سے بہتر ٹیچر رکھ لیجئے۔ نہیں آپ بہت اچھی ہیں، عائشہ اس کی منت کر رہی تھی اور یہ بات فہد میر کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارے عائشہ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اس معمولی لڑکی کی منتیں کرتی جا رہی ہو۔ جاتی ہے تو جانے دو، میں اپنے بیٹے کے لیے اور ٹیوٹر رکھ لوں گا۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا، اب یہاں میری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے جلدی سے اس نے اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل گئی۔ ماما میری ٹیچر جا رہی ہیں، اذلان پریشانی سے بولا۔ فہد نے حیرت سے اپنے بھانجے کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اذلان اس کے جانے پر خوش ہوگا۔ فہد میر کے رویے پر عائشہ کو بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حوریہ صرف ضرورت کی وجہ سے یہاں آتی ہے، ورنہ اتنی خوددار لڑکی کسی کی سخت بات برداشت نہ کرتی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں فہد، عائشہ نے ناراضگی سے کہا۔ وہ صرف مجبوری کی وجہ سے یہاں پڑھانے آتی ہے، اور اذلان بھی صرف اسی کے ساتھ کمفرٹیبل تھا۔ اب خود ڈھونڈیے کوئی ایسی ٹیچر جسے اذلان برداشت بھی کر لے اور وہ بھی آپ کے شرارتی بھانجے کو برداشت کر لے۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ ملی تھی۔ غصے سے کہتے ہوئے عائشہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ فہد گہری سانس لے کر اپنے بھانجے کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں واقعی اپنی ٹیچر پسند تھی؟
اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اذلان نے فوراً منہ بنا کر سر ہلا دیا۔ جی، حوریہ بہت اچھی ہیں۔ ادھر حوریہ شدید غصے میں گھر لوٹی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار فہد میر کی سخت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کئی بار ٹی وی اور سوشل میڈیا پر فہد میر کو دیکھ چکی تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس کی شخصیت کی دیوانی تھیں، مگر آج پہلی ملاقات کے بعد حوریہ کو وہ شخص حد درجے مغرور اور سخت مزاج لگا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے فوری طور پر دوسری نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جلدی کوئی کام نہ ملا تو اس کے لیے کالج کی فیس دینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگلے دن فہد لون میں آیا تو وہاں عائشہ خود اذلان کو پڑھا رہی تھی۔ اذلان پڑھائی سے زیادہ ڈانٹ کھا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچہ ہی تو ہے، فہد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے فوراً غصے سے اسے دیکھا۔ اب آپ مجھے بھی لیکچر دیں گے؟ پہلے خود ایک اچھی ٹیچر کو بھگا دیا۔ فہد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، کیونکہ مجھ سے اذلان کی پڑھائی ہینڈل نہیں ہو رہی اور نئی ٹیچر آنے میں ابھی وقت لگے گا، عائشہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، اذلان کو حوریہ ہی پڑھائے گی۔ عائشہ حیران رہ گئی، لیکن آپ کو تو وہ پسند نہیں آئی تھی۔ آپ نے اسے ڈانٹا بھی تھا اور وہ خود چلی گئی تھی۔ یہ میری مرضی ہے، فہد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم بس اسے واپس بلا لو اور اس کی فیس بھی بڑھا دو، وہ انکار نہیں کرے گی۔ جب حوریہ کو دوبارہ ٹیوشن کی پیشکش ملی تو وہ ہچکچائی ضرور، مگر حقیقت یہی تھی کہ اسے کہیں اور نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اوپر سے بڑھا ہوا معاوضہ اس کی مالی مشکلات کا بہترین حل تھا۔ اسی مجبوری کے تحت وہ دوبارہ وہاں جانے پر راضی ہو گئی۔ 4 دن بعد فہد میر دوبارہ اپنی بہن کے گھر آیا۔ لندن سے واپسی کے بعد وہ مسلسل کام میں مصروف رہا تھا، مگر آج اس نے خاص طور پر اذلان سے ملنے کے لیے وقت نکالا تھا۔ میر مینشن کی روشنیاں جل چکی تھیں اور ماحول پر ایک پرسکون خاموشی طاری تھی۔ فہد اذلان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اندر سے مدھم روشنی نظر آئی۔ تجسس سے اس نے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ اندر حوریہ میز پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ کتابیں اس کے ارد گرد بکھری پڑی تھیں اور اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ فہد چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار حوریہ کے چہرے پر جم گئیں۔ پہلی بار اس نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے معصوم نقوش پر عجیب سا سکون تھا۔ ایک لمحے کو وہ یہ بھی بھول گیا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس پر وہ پہلی ملاقات میں برس پڑا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی عجیب سا اثر چھوڑ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے فہد نے ہلکا سا گلا کھنکارا۔ حوریہ چونک کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس لمحے فہد کو وہ غیر معمولی حد تک معصوم لگی۔ آپ یہاں؟ حوریہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کام کے دوران سونا عادت ہے آپ کی، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ حوریہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں اذلان کا انتظار کر رہی تھی، پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ فہد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کے ذہن میں بار بار حوریہ کا معصوم چہرہ ابھر رہا تھا۔ ادھر حوریہ گھر واپس جاتے ہوئے شدید پریشان تھی۔ فہد میر کے سخت الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا امیر، بااثر اور مغرور شخص آخر اس کے پیچھے اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ اسی سوچ میں گم وہ گھر پہنچی، جبکہ دوسری طرف فہد اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر حوریہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں اس کے سامنے حوریہ کے کالج کا ریکارڈ، گھر کا پتہ اور مالی حالات کی تفصیلات موجود تھیں۔ یہ جان کر فہد واقعی حیران رہ گیا کہ حوریہ نہ صرف ایک ذہین طالبہ تھی بلکہ اپنے غریب گھر کی کفالت کے لیے دن رات محنت بھی کر رہی تھی۔
حوریہ کی محنت، خودداری اور سادگی نے فہد میر کو اندر تک متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا تجسس اور کشش بھی اتر آئی تھی۔ وہ اکثر بے اختیار حوریہ کی تصویر کو دیکھتا رہتا، اس کے لبوں پر انجانے میں مسکراہٹ بکھر جاتی۔ فہد کے ذہن میں ہر وقت حوریہ کا معصوم چہرہ گردش کرتا رہتا۔ وہ اسے مزید جاننا چاہتا تھا، اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فہد میر کسی لڑکی کی طرف اس شدت سے متوجہ ہوا تھا۔ ایک دن حوریہ اذلان کو پڑھا رہی تھی جب فہد بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آہستہ سے آ کر اذلان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموش نظروں سے حوریہ کو دیکھنے لگا۔ حوریہ کو اس کی نظریں شدید بے چین کر رہی تھیں۔ آپ پلیز یہاں سے جائیں، مجھے اذلان کو پڑھانا ہے، اس نے بے سکونی سے کہا۔ فہد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، میری موجودگی میں پڑھا نہیں پا رہی آپ؟ حوریہ نے جھنجھلا کر نظریں چرائیں۔ پلیز ابھی آپ جائیں، وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ فہد نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب تو آپ میرے سامنے ہی پڑھایا کریں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی اور حکم دونوں شامل تھے۔ حوریہ کے چہرے پر ناگواری کی سرخی پھیل گئی۔ اسے فہد کی موجودگی سے عجیب دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی۔ شام کو گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں اب وہاں پڑھانے نہیں جاؤں گی، میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ اس کی والدہ فوراً پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ اتنے اچھے پیسے مل رہے تھے۔ حوریہ نے نظریں جھکا لیں۔ بس امی، میں وہاں مزید نہیں جا سکتی۔ اس نے فہد کا ذکر تک نہیں کیا۔ دل ہی دل میں وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کسی اور جگہ ٹیوشن ڈھونڈے گی۔ ادھر حوریہ کے دوبارہ نوکری چھوڑنے کی خبر سن کر فہد حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس کی پیشکش ٹھکرا بھی سکتی ہے، خاص طور پر وہ جسے وہ اب ہر حال میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر ساتھ ہی وہ اپنے اندر بدلتے جذبات کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ حوریہ کا بار بار انا میں آ کر نوکری چھوڑ دینا اسے اپنی شکست لگنے لگا تھا۔ اب اس کے دل میں حوریہ کو حاصل کرنے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حوریہ پر نظر رکھنے کا حکم دے دیا۔ اگلے چند دنوں میں فہد خاموشی سے حوریہ پر نظر رکھتا رہا۔ وہ اسے کالج جاتے، واپس آتے اور اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتا۔ حوریہ یہ اپنی معصومیت میں ان سب باتوں سے مکمل بے خبر تھی۔ فہد کی دلچسپی اب جنون میں بدلتی جا رہی تھی۔ اسے حوریہ کا کردار، اس کی شرافت، اس کی حیا، سب کچھ پسند آنے لگا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حوریہ کو ہر حال میں حاصل کرے گا۔ اسی لیے اس نے دوبارہ عائشہ کو فون کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ مان نہیں رہی، عائشہ نے بیزاری سے کہا۔ فہد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مان جائے گی، معاوضہ اتنا بڑھا دو کہ انکار نہ کر سکے۔ اس کے لہجے کی سختی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنی بات منوا کر رہے گا۔ دوسری طرف حوریہ کے گھر کے حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جس دوسری اکیڈمی میں وہ پڑھانے جاتی تھی، وہاں سے بھی اسے اچانک نکال دیا گیا۔ معصوم حوریہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے راستے کون بند کروا رہا ہے۔ اس کے والد کی طبیعت مسلسل خراب رہتی تھی اور گھر میں آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ موجود نہیں تھا۔ ایسے میں جب عائشہ نے دوبارہ پہلے سے کہیں زیادہ تنخواہ کی پیشکش کی تو حوریہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ فہد میر سے جتنا ممکن ہو دور رہنے کی کوشش کرے گی۔ چند دن بعد حوریہ ایک بار پھر میر مینشن میں موجود تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد کسی بھی وقت وہاں آ سکتا ہے۔ وہ خود کو اذلان کی پڑھائی میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے ہی نہ۔
اسی دوران فہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو حوریہ کو مزید بے چین کر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کبھی اذلان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا تو کبھی حوریہ کے کالج کے بارے میں۔ حوریہ اپنی شرم و حیا کے باعث اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کے سوالوں کے مختصر جواب دے رہی تھی، جبکہ فہد اسے مزید جاننے کی کوشش میں تھا۔ اس کی نظریں مسلسل حوریہ کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور حوریہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ اب فہد کا اذلان کے کمرے میں آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا۔ حوریہ ہر بار اسے دیکھ کر بے سکون ہو جاتی مگر خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہتی۔ ایک دن جب وہ پڑھا کر واپس جانے لگی تو فہد نے اسے روک لیا۔ اذلان کمرے سے جا چکا تھا۔ حوریہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ حوریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ہم کل بات کر لیں گے، وہ گھبراہٹ سے بولی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ حوریہ، مجھے تم پسند ہو، فہد نے اچانک صاف لفظوں میں کہا۔ حوریہ جیسے وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہد میر اتنی آسانی سے یہ بات کہہ دے گا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کے بھانجے کو پڑھانے آتی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ… وہ غصے سے بولتے بولتے رک گئی۔ فہد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کسی کو پسند کرنا بے عزتی نہیں ہوتی حوریہ۔ اس کے لہجے میں پہلی بار عجیب سی سچائی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن مجھے آپ بالکل پسند نہیں، پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں، حوریہ نے نظریں جھکائے کہا۔ فہد چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی واقعی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ مختلف تھی۔ میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں حوریہ، تمہاری شرافت، تمہاری محنت، میں تم سے بہت متاثر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کر سکتا ہوں، تم جو چاہو وہ تمہیں مل سکتا ہے، بس ایک بار ہاں کہہ دو۔ حوریہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ فہد کی شخصیت، دولت اور رتبہ، سب کچھ اس کے اور اپنے درمیان ایک دیوار کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ ہمارے درمیان بہت فرق ہے، میں ایسی زندگی کے لیے نہیں بنی۔ حوریہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ وہ فوراً وہاں سے مڑی اور بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گئی۔ حوریہ کے انکار نے فہد میر کی انا کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے ٹھکرا بھی سکتی ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک معمولی سی ٹیچر اس کے سامنے انکار کر دے۔ اس کے دلکش چہرے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو بلایا۔ اس لڑکی کے خاندان پر ایسا دباؤ ڈالو کہ وہ خود چل کر میرے پاس آئے۔ اس کی آواز میں ایسی سرد بے رحمی تھی جو ہڈیوں تک اتر جاتی۔ اگلے چند دنوں میں حوریہ کے گھر پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے والد ایک چھوٹی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے مگر اچانک انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ان کی ادھار پر چلنے والے چھوٹے کاروبار کے قرض خواہ بھی یکدم سختی کرنے لگے، جیسے کسی نے انہیں خاص ہدایت دی ہو۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ حوریہ کا خاندان مکمل بے بس ہو چکا تھا۔ حوریہ نے کئی جگہ نوکری اور ٹیوشن کے لیے کوشش کی مگر ہر جگہ اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کے تمام راستے بند کر رہی ہو۔ اس کی معصوم آنکھوں میں بے بسی اور پریشانی صاف جھلکنے لگی تھی۔ ایک شام اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں،
ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ حوریہ نے اپنی والدہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ جان چکی تھی کہ یہ سب اس کے انکار کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ فہد میر اپنا انکار برداشت نہیں کر سکا۔ جب حالات مکمل طور پر بگڑ گئے اور گھر میں کھانے تک کے لالے پڑ گئے تو ایک دن عائشہ ان کے گھر آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی تھی، مگر اس کے پیچھے فہد میر کا حکم چھپا ہوا تھا۔ حوریہ، مجھے تمہارے خاندان کی حالت کا بہت افسوس ہے۔ فہد بھی یہ سب سن کر بہت پریشان ہوا۔ حوریہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، فہد نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے شادی کر لو تو وہ تمہارے والد کا علاج بھی کروا دے گا، کاروبار بھی دوبارہ شروع کروا دے گا اور تمہارے سارے قرض بھی ادا کر دے گا۔ حوریہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے اس نے ان کی زندگی برباد کی اور اب وہی ان کا سہارا دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شادی؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھتی تھی کہ فہد صرف وقتی دلچسپی رکھتا ہے، مگر بات یہاں تک پہنچ جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت فہد میر کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے ہر جگہ اس کے خاندان کو ذلیل کروایا ہے۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے حوریہ۔ فہد میر کی بیوی بن کر تم ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارا خاندان بھی تمام مشکلات سے نکل آئے گا۔ پھر اس کے لہجے میں اچانک سختی آ گئی۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تم جانتی ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تمہارا خاندان سڑک پر آ جائے گا اور پھر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ عائشہ کی باتوں کے ساتھ ہی حوریہ کو فہد کی سرد آنکھیں یاد آئیں۔ ان آنکھوں میں چھپی وہ سختی اور اس کے بعد ان کی زندگی میں آنے والی تباہی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی رشتہ نہیں بلکہ دھمکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے اپنے خاندان کی خاطر اپنے جذبات کو دبا لیا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تیار ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ ایک ساتھ موجود تھا۔ وہ صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس شادی پر راضی ہوئی تھی۔ میر مینشن کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور روشنیوں کا سیلاب تھا۔ یہ ایک شاندار شادی تھی، ایسی جیسی ہر لڑکی خواب میں دیکھتی ہے، مگر حوریہ کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر خوشی کا کوئی نشان نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی اور آنکھوں میں آنے والے وقت کی بے یقینی تھی۔ فہد میر ہمیشہ کی طرح اپنی وجیہہ شخصیت کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اسے اپنی چاہت مل گئی ہو۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھی دلہن بنی حوریہ کو دیکھا، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آج سے تم حوریہ میر ہو، تمہیں تو خود پر رشک آنا چاہیے، فہد نے پرسکون انداز میں کہا، مگر حوریہ کے اگلے جملے نے اس کا سکون برباد کر دیا۔ میں صرف نام کی مسز فہد میر ہوں، میں نے یہ رشتہ دل سے قبول نہیں کیا مسٹر فہد۔ آپ نے مجھے اس حد تک مجبور کیا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، ورنہ آپ جیسے خود پسند شخص کے ساتھ میں کبھی اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فہد نفی میں سر ہلاتا ہلکا سا مسکرایا۔ بس تمہارا یہی ایٹیٹیوڈ مجھے پسند آ گیا ہے حوریہ، تمہاری یہی ادا مجھے تمہاری طرف کھینچ لائی۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میری قربت میں تم کیسا ری ایکٹ کرو گی۔ فہد کی بے باکی پر حوریہ کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص حد سے زیادہ ضدی ہے۔ کچھ دیر بعد جب فہد کمرے میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ خالی کمرہ تھا، بیڈ پر حوریہ کی بھاری جویلری اور عروسی دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور حوریہ سادہ لباس میں باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر فہد کو دیکھا اور پھر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے عروسی لباس کیوں بدلا؟ تمہیں معلوم نہیں آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے؟ فہد نے سخت لہجے میں کہا۔ حوریہ نے گہری سانس لی مگر خاموش رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں حوریہ، مجھے ضد مت دلاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ برا سلوک کروں۔
وہ غصے سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، حوریہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے نا، تو اب میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ آپ کی ضد پوری ہو گئی ہے نا، اب مجھ سے دور رہیں، میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ غصے سے کہتے وہ وہاں سے گزرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے اختیار بیڈ پر گر گئی۔ تم جانتی نہیں ہو حوریہ، تم مجھے غلط کرنے پر اکسا رہی ہو۔ دل سے نہیں مانتی پر نکاح تو ہوا ہے نا، میرا حق تو تمہیں دینا پڑے گا۔ فہد کے کہنے پر حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کبھی نہیں فہد شاہ، اگر آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں ابھی سب کچھ۔ حوریہ ابھی جملہ مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ فہد نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے زبان درازی سے نفرت ہے، محبت اپنی جگہ پر، مگر میں تمہاری زبان کھینچنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، کہتے ساتھ ہی فہد نے شدت سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حوریہ پوری طرح لرز گئی۔ نہیں فہد، پلیز نہیں، مجھ سے دور رہو۔ حوریہ پوری طرح جھٹپٹانے لگی، اپنا وجود چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چپ، بالکل چپ، زیادتی نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، حلال رشتے کی تکمیل کر رہا ہوں، فہد نے سر جھکا کر کہا۔ اگر مجھ سے واقعی محبت ہے تو پلیز پیچھے ہو جاؤ، حوریہ روتے ہوئے دکھائی دی۔ ہاں محبت نہیں، محبت نہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ وہ کال تمہاری ضد ہے تو میری بھی ضد ہے، اب میں اپنی پوری کروں گا۔ حوریہ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود فہد کی پکڑ اس پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ فہد شاگرد پیچھے نہ ہوئے تو خدا کی قسم میں اپنی جان لے لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم یہ سب کر کے ثابت کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے صرف ضد ہوں، تو ٹھیک ہے، اس سے بھی گرے ہوئے صرف ایک استعمال کی چیز کی حیثیت رکھتی ہوں، حوریہ نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ فہد ایک دم پتھر ہو گیا، مگر فوراً ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے حوریہ کو خود سے دور کیا اور غصے میں اسے گھورنے لگا۔ حوریہ کروٹ لیتی ہوئی بری طرح سے سکنے لگی۔ فہد نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سامان زمین پر گرا دیا اور دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے سگریٹ سلگائی اور گہرے کش لیتا رہا، جیسے اپنے اندر کا غصہ دبا رہا ہو۔ وہ رات بھر حوریہ کی سسکیوں میں بے چین رہا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکلتا مینشن کے اندرونی حصے کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ مختلف راہداریوں میں چلتی رہی جب ایک ملازمہ نے اسے مخاطب کیا۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ کرنے، صاحب کا حکم ہے۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ ڈائننگ روم کہاں ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ملازمہ اسے ساتھ لے گئی جہاں فہد بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بلیک کافی اور 2 ہاف فرائیڈ ایگ اینڈ ٹوسٹ رکھے تھے۔ گڈ مارننگ حوریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حوریہ چونک گئی، وہ اس انداز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ حوریہ نے اس کے گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ خیریت؟ فہد نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ میری کتابیں، یونیفارم سب گھر پر ہے، میں نے کالج سے لیو بھی نہیں لی، آج سے تم کالج نہیں جاؤ گی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے فہد کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ کانپتی آواز میں بولی۔ کیونکہ اب تم کالج نہیں جاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ تم مینشن سے باہر نکلو، ویسے بھی ہر چیز تمہیں میسر ہو جائے گی، اب تمہیں در در کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر گھر آ کر تمہیں پڑھا دیں گے اور پیپرز بھی گھر پر ہی ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ فہد کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فہد کو کیسے ڈیل کرے۔ میں مزید بحث نہیں چاہتا، خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، تمہارے گھر والے ملنے آنے والے ہیں تم سے۔ منہ صاف کرتے ہوئے فہد کھڑا ہوا اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم پابند ہو میرے ہر فیصلے کی، اگر تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی؟ اگر میں نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اسے میری کمزوری ہرگز مت سمجھنا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا جبکہ حوریہ وہیں رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا، مگر یہ محل نما گھر اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ فہد شاہ شادی کی رات کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے حوریہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔
وہ اسے کالج جانے یا کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ حوریہ کو محسوس ہوتا جیسے وہ ایک سونے کے پنجرے میں بند ہو گئی ہو۔ ہر سہولت موجود تھی مگر آزادی نہیں تھی۔ دن بھر وہ اکیلی رہتی اور فہد رات کو گھر آتا، کبھی چند باتیں کرتا اور کبھی خاموشی سے چلا جاتا۔ وہ صرف اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے اندر کے طوفان کو چھپاتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ فہد کا یہ رویہ اس کے انکار کا نتیجہ ہے۔ حوریہ فہد کے محل میں بھی قید تھی، جس کی معصومیت خوف اور تنہائی میں گھلنے لگی تھی، مگر یہ قید اس کے لیے ایک موقع بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ راستہ خود بخود پلٹ گیا تھا۔ اب کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا اس نے پلان کیا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی ثابت ہوئی کہ اسے پرائیویٹ جگہ تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف فہد کی بیوی نہیں بلکہ ایک سیکرٹ پولیس آفیسر تھی۔ وہ اپنے مشن پر ہے۔ اس نے اپنے دل میں چھپے خوف کو دبایا اور اپنی اصل ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فہد کی غیر موجودگی میں حوریہ سب سے پہلے CCTV آف کرتی اور خاموشی سے اس کی اسٹڈی روم میں جاتی۔ وہ وہاں موجود فائلوں، کاغذات اور کمپیوٹر پر خفیہ نظر رکھتی تھی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل نوٹ کرتی اور فہد کے فون کالز، ریکارڈز، ای میلز اور رابطوں کو دیکھتی جن پر اسے شک تھا۔ اس نے خفیہ کیمرے اور ریکارڈرز لگائے جو فہد کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں اور فہد بہت ذہین اور ہوشیار ہے، مگر وہ اس کے مشن کا ہدف تھا۔ کوئی چاہ کر بھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ کسی کو شک ہو سکتا تھا۔ اس نے خفیہ کیمرے اور ریکارڈرز لگائے جو فہد کی سرگرمیوں کو ریکارڈ کرنے میں مدد دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خطرے سے خالی نہیں اور فہد بہت ذہین اور ہوشیار تھا، مگر حوریہ کی محبت میں مبتلا تھا، اور محبت میں ڈوبا انسان کبھی اپنے محبوب پر شک نہیں کرتا۔ اسے ہادی کے ٹیوٹر کے طور پر بھیجا گیا تھا، اس لیے پوری ایک فیملی تیار کی گئی تھی۔ کوئی بھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ کسی کو شک ہو سکتا تھا۔ اسے ٹیوٹر بن کر فہد تک رسائی حاصل کرنی تھی، مگر فہد شاہ اس سے محبت کر بیٹھا۔ ان کا بنایا ہوا کھیل بگڑ گیا تھا، پر اوپر سے آرڈرز آئے کہ حوریہ فہد سے نکاح کر لے تاکہ وہ اس کی تمام ذاتیات سے واقف ہو سکے۔ حوریہ اس چیز کے سخت خلاف تھی۔ وہ کسی صورت ایک مشن کے لیے شادی پر راضی نہیں تھی، مگر اب وہ مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور رمضان صاحب کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر فہد کو راستے سے ہٹانا ہوتا تو قصہ ویسے ہی ختم ہو جانا تھا۔ حوریہ بھی اپنے مشن پر پوری طرح مرکوز تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب ایک عزم تھا۔ وہ فقط ایک معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک ماہر جاسوس تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فہد کے بارے میں نئے ثبوت اکٹھے کر رہی تھی جو اس کے کیس کو مزید مضبوط بنا رہے تھے۔ حوریہ کی جاسوسی کا سلسلہ جاری تھا کہ رات گئے وہ فہد کی خفیہ لاکر سے ملی ایک پرانی فائل کا جائزہ لینے لگی۔ یہ فائل اس کے کیس سے متعلق تھی۔ جب اس نے اس میں موجود دستاویزات کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اسے پتہ چلا کہ فہد کے خلاف جتنے بھی کرپشن اور جرائم کے کیسز میڈیا میں ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ یہ کاغذات ظاہر کر رہے تھے کہ فہد شاہ ایک ایماندار اور اصول پرست لیڈر تھا جو دراصل کرپشن کے خلاف ایک بڑی مہم چلا رہا تھا۔ یہ وہ فہد نہیں تھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا۔ حوریہ کے ذہن میں موجود فہد کی تصویر یکسر بدلنے لگی۔ اسے شدید جھٹکا لگا کہ اسے غلط معلومات دی گئی تھیں، صرف اس لیے کہ فہد کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ رمضان کی اینٹی کرپشن مہم سے بہت بڑے بڑے سیاسی لوگ متاثر ہو رہے تھے اور پولیس کے کچھ اعلیٰ افسران فہد کو ختم کرنے پر رضامند تھے۔ وہ ایک بے گناہ شخص کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اس کا دل عجیب کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ یہ انکشاف اس کے مشن کی بنیاد ہلا رہا تھا۔ اس نے مزید فائلیں دیکھیں تو اسے ایک اور خفیہ فولڈر ملا جس میں فہد کے بھائی اور بہن سے متعلق تفصیلات تھیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھوں میں خوف اور درد بڑھتا گیا۔ اسے پتہ چلا کہ فہد کا چھوٹا بھائی اس وقت مارا گیا جب وہ کرپشن کے بڑے گروہ کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، اور اس کی چھوٹی بہن کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اس مشن میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سب سے بڑا انکشاف یہ تھا کہ ان دونوں سنگین جرائم میں پولیس کے کچھ اعلیٰ افسر ملوث تھے، وہی لوگ جنہوں نے بعد میں فہد کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے تھے۔ حوریہ کے ہاتھوں سے کاغذات گر گئے۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ اس کی پوری ٹریننگ اور سوچ کے خلاف تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے اور فہد کے خلاف بنائے گئے تمام کیسز جھوٹے اور من گھڑت تھے تاکہ اسے خاموش کیا جا سکے۔ حوریہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کے دل میں فہد کے لیے نفرت کی جگہ گہری ہمدردی اور پھر ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی۔ اسے فہد کے دکھ اور اس کے انتقام کی پیاس کی اصل وجہ سمجھ آ گئی۔ حوریہ کا دل اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف اس کا فرض تھا اور اسے فہد کے خلاف کھڑا کرتا تھا، اور دوسری طرف وہ سچائی تھی جس نے فہد کو اس کی نظروں میں ایک مظلوم بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کا وقت تھا اور فہد اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا۔ حوریہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شخصیت اب اسے ایک گہرا زخم لگنے لگی تھی۔ وہ اس کے دل کے درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے بھائی اور بہن کے خون کی آگ اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ اس کے دل میں فہد کے لیے وہ تمام نفرت جو اسے سکھائی گئی تھی پگھل کر ہمدردی اور پھر محبت میں بدلنے لگی۔ یہ محبت اس کے لیے اجنبی تھی مگر اس کے دل پر چھا رہی تھی۔ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، میں نے کیا کر دیا؟ اگر فہد کو سچ کا علم ہو گیا تو؟ اس نے فہد کی طرف دیکھا جو اپنے کاغذات میں مگن تھا۔ خیریت ہے مسز فہد؟ فہد نے بغیر دیکھے اس کے انداز پر حوریہ فوراً نظریں چرا گئی۔ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ وہ بھاگ جائے یا جا کر سب سچ بتا دے۔ اسی کشمکش میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور فون اٹھا لیا۔ میں مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں فہد کو سب سچ بتا دوں گی۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ وہ ہو گیا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فہد کے ایک خفیہ بندے نے اسے ایک رپورٹ دی جیسے ہی فہد نے وہ رپورٹ پڑھی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے خفیہ رپورٹ میں واضح طور پر حوریہ کا نام اور اس کی اصل شناخت ایک سیکرٹ پولیس افسر کے طور پر درج تھی۔ فہد کی آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر شدید غصہ اور دھچکا ابھرا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ جذباتی طور پر جڑ چکا تھا وہ دراصل اسے مانیٹر کرنے آئی تھی۔ اسی لمحے حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ فہد کی طرف بڑھی تاکہ اپنی بات سمجھا سکے۔ فہد نے سخت لہجے میں اسے روکا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ تم ایک جاسوس ہو؟ حوریہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی اور پھر کانپتی آواز میں بولی، فہد پلیز میری پوری بات سن لو۔ تم جو سمجھ رہے ہو حقیقت ویسی نہیں ہے۔ فہد نے غصے میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرا اعتماد توڑا ہے۔ تم نے سب کچھ برباد کر دیا حوریہ۔ حوریہ روتے ہوئے بولی، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ مجھے بھی بعد میں پتہ چلا کہ سب کچھ غلط تھا۔ فہد کی آنکھوں میں نفرت اور تکلیف ایک ساتھ اتر آئی۔ اس نے سختی سے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک ٹھنڈی اور تاریک جگہ پر اسے چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب تم اپنے آنے والے وقت کو سوچ کے ڈرو گی۔ میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے، میرا دل توڑا ہے تم نے۔ میرا بس چلے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ لیکن یہ کہتا ہوا وہ چپ ہو گیا۔ اب تم یہیں رہو گی جب تک میں فیصلہ نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حوریہ نے روتے ہوئے التجا کی، فہد پلیز میری بات سن لو۔ پلیز تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تم میری بات تو سن لو ایک دفعہ۔ لیکن فہد بغیر کچھ سنے وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے اور حوریہ تنہائی میں ٹوٹی رہتی۔ ایک دن فہد دوبارہ بیسمنٹ میں آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ تھکن اور درد بھی شامل تھا۔ پہلے شاید اس کی عزت کا احترام کرتا، لیکن اب اس پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ وہ بس حوریہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، کسی بھی طریقے سے۔ آج وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کی نفرت اس کی محبت اور عزت پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ حوریہ کے قریب آیا۔ حوریہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا فہد اسے مزید اذیت دے گا، تکلیف دے گا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ فہد اس کے قریب آ رہا ہے تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ بھی فہد کی قربت کو محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ سب وہ غصے سے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان لمحوں کو خوشی سے جینا چاہتی تھی۔
اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں فہد میر۔ اور فہد اس کی بات سن کر ایک دم چونکا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ بکواس نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے، اور اب میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، لیکن پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ فہد غصے سے مٹھیاں بھینچے اس کی بات سننے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارے ریکارڈز دیکھ لیے ہیں اور فائلز بھی، میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہارے بھائی کے قتل اور بہن کے کیس میں پولیس کے اعلیٰ افسران شامل تھے، وہی لوگ جنہوں نے تمہارے خلاف یہ سب سازش کی۔ فہد نے اس کی بات سنتے ہی سختی سے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حوریہ نے درد کے باوجود آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جان لینی ہے تو لے لو، لیکن میں سچ بول رہی ہوں، تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، یہ سب تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فہد کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے اس کے اندر کا غصہ اور درد ایک ساتھ ٹوٹ رہا ہو۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ اور اگر میں کہوں کہ تمہارے بھائی اور بہن کی طرح ازلان اور عائشہ بھی خطرے میں ہیں تو؟ فہد کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں شک اور درد ایک ساتھ اتر آیا، جیسے کسی نے اس کے زخموں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ یہ کوئی چال ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا، مگر آواز میں پہلی بار کمزوری آ گئی۔ حوریہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ خدا کی قسم میں سچ بتانا چاہتی ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہے، اور شاید خود کو بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی باتوں کی سچائی کو اور واضح کر رہے تھے۔ فہد کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ سچ ہے تو تمہیں ایک موقع ملے گا، لیکن اگر جھوٹ نکلا تو تمہاری موت بھی آسان نہیں ہوگی۔ اس نے حوریہ کو بیسمنٹ سے نکال کر اپنے اسٹڈی روم میں بٹھایا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی تھی، جیسے دیواریں بھی ان کی باتیں سن رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے اعتمادی تھی، مگر انتقام کی آگ اسے سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ حوریہ نے فوراً فائلیں اور ثبوت اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھو، یہ وہ پرانی فائلز ہیں جو تمہارے خلاف جھوٹے کیسز ثابت کرتی ہیں۔ اس نے USB آگے بڑھائی۔ اس کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے، لیکن وہ مضبوط رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں ویڈیوز اور آڈیوز تھے جن میں پولیس افسران اور بااثر لوگ واضح طور پر اس سازش میں شامل تھے۔ فہد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، جیسے ہر حقیقت اس کے اندر کوئی پرانا زخم کھول رہی ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی اور بہن کو مارا اور تمہیں بدنام کیا، حوریہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ فہد نے سختی سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کیسے ملا اور تم اتنی آسانی سے وہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے تمہارے سسٹم ہیک کیے، تمہاری ہی ڈیٹا سے سب کچھ نکالا، حوریہ نے سچائی سے جواب دیا، اور یہ سب کرتے ہوئے ہر لمحہ مجھے لگا میں پکڑی جاؤں گی۔ فہد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک ٹوٹا ہوا یقین بھی آیا، جیسے اس کی دنیا ایک بار پھر لٹ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سب کرنا کالج گرل کے لیے ناممکن تھا۔ 23 سال میں اگر میری ذہانت دیکھنی ہو تو میں خود سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوں۔ پولیس سے پہلے مختلف سیکرٹ ایجنسیز کے ساتھ جاسوسی کام کر چکی ہوں، حوریہ نے فخر اور سنجیدگی کے ملے جلے انداز میں بتایا۔ اس کی یہ معلومات فہد کے لیے وہ آخری ٹکڑا تھی جو اس کے انتقام کی تصویر کو مکمل کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب بدل چکا تھا، جیسے اندر کوئی پرانا زخم پھر سے کھل گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو متحرک کیا۔ کوئی تفصیلی منصوبہ نہیں بنایا گیا، بس ایک خاموش فیصلہ تھا کہ ہر اس شخص کو ختم کیا جائے گا جو اس کے بھائی اور بہن کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگلے چند دنوں میں شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ ایک کے بعد ایک پولیس افسر اور ان سے جڑے لوگ پراسرار طور پر غائب ہونے لگے، یا پھر ان کا انجام خوفناک ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے، مگر ہر طرف ایک انجانا خوف پھیل گیا تھا۔ فہد ہر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا جس کا اس کے ماضی کے ظلم میں ہاتھ تھا، اور اسے اسی زبان میں جواب دیا جو وہ سمجھتے تھے۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے نظام کے خلاف چیخ تھی، جس نے ایک ایماندار انسان کو مجرم بنا دیا۔
حوریہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہو رہا ہو۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید سچائی اپنا راستہ بنا رہی ہے۔ فہد کے چہرے پر ہر کارروائی کے بعد ایک خاموش سکون آ جاتا، جیسے برسوں کی بے چینی کسی حد تک ختم ہو رہی ہو۔ انتقام کے اس سفر کے بعد وہ ایک رات اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ حوریہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب تمہارا کام ختم ہوا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم آزاد ہو، تم جا سکتی ہو جہاں چاہو، کچھ دیر میں تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ حوریہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ آزاد؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہاں، تم آزاد ہو، فہد نے بغیر جذبات کے جواب دیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ قریب آئی۔ میں جانتی ہوں میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں تھا۔ فہد کے چہرے پر سختی واپس آ گئی۔ معاف میں تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوں، لیکن معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اعتماد واپس آ جائے۔ تم نے میرا وہ رشتہ توڑا جو میرے لیے سب کچھ تھا۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ میں اب تم پر دوبارہ اعتماد نہیں کر سکتا حوریہ۔ حوریہ کچھ کہنے لگی مگر فہد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ یہاں سے چلی جاؤ۔ حوریہ اس کے لہجے میں کوئی نرمی باقی نہیں تھی۔ حوریہ روتے ہوئے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ محل اب اس کے لیے گھر نہیں رہا تھا بلکہ ایک یاد بن چکا تھا، جس میں محبت بھی تھی اور ٹوٹن بھی۔ فہد وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر درد تھا مگر وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ درد انتقام کے بعد کا ہے یا محبت کے ختم ہونے کا۔ اس نے کہا جیسے اب وہ اس شہر میں کچھ باقی نہیں رہا تھا جس کے لیے وہ رکا ہے۔ اس نے اپنے تمام معاملات سمیٹے، بزنس کو اپنے قابل اعتماد لوگوں کے سپرد کیا اور اپنے آبائی گھر کو بھی دوبارہ سنبھالنے کے لیے ہدایت دی۔ مگر فہد شاہ جب کبھی طاقت اور انتقام کی علامت تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ ایک شام وہ خاموشی سے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھا اور لندن واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے ساتھ حوریہ کے ساتھ ہونے والے دھوکے اور اس کے لیے دل میں ابھرنے والی محبت کی تلخیاں بھی لے لیں۔ لندن کی بلند و بالا عمارتیں اور مصروف سڑکیں بھی اس کے اندر کی تنہائی کو کم نہ کر سکیں، جہاں وہ حوریہ کے معصوم چہرے اور اس کے آنسوؤں کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد حوریہ اکیلی رہ گئی۔ اس نے کیسز لینا چھوڑ دیے تھے اور رپورٹ کے ذریعے پولیس فورسز سے بھی دور ہو گئی تھی۔ اس کا یقین ٹوٹ چکا تھا۔ وہ واپس میر مینشن گئی مگر وہاں جا کر اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ کسی نے بھی اسے میر مینشن میں رہنے سے روکا نہیں۔ شاید یہ بھی فہد کا ہی حکم تھا۔ شروع میں وہ ڈر گئی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ فہد کو طلاق دینے کی ہمت نہ اس میں تھی نہ فہد میں۔ وہ اس محل میں جو کبھی اس کے لیے قید خانہ تھا اب ایک خاموش یاد بن چکا تھا۔ اس کا دل پچھتاوے، محبت اور غیر یقینی مستقبل کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ اسے فہد کی وہ محبت یاد آتی تھی جو کبھی سختی کے پردے میں چھپی تھی، اور اس کا وہ رشتہ جو جھوٹ سے شروع ہو کر حقیقت میں بدل گیا تھا۔ ہر کونے میں اسے فہد کا چہرہ، اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہر وقت رہتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا اس کی قسمت میں ہمیشہ تنہائی لکھی ہے۔ وہ اسی گھر میں ایک پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی جس کا پنجرہ کھل چکا تھا مگر اڑنے کی ہمت باقی نہیں تھی۔ کچھ وقت مزید گزر گیا۔ حوریہ کی تنہائی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک صبح اسے شدید متلی محسوس ہوئی اور طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے اس نے اسے ذہنی دباؤ سمجھا مگر جب یہ کیفیت برقرار رہی تو اس نے اپنی قریبی سہیلی ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ شام کو جب وہ کلینک گئی تو اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور ایک نئی امید کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر دی وہ اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو نفرت اور جبر کے سائے میں شروع ہوا تھا اب ایک نئی زندگی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا اور اس لمحے اسے فہد کا چہرہ یاد آیا، اس کی قربتیں اور وہ راتیں جو تلخی اور جذبے کے درمیان گزر گئی تھیں۔ دوسری طرف لندن میں
فہد شاہ بزنس میٹنگز میں مصروف تھا مگر اس کا دل کہیں بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ حوریہ پر نظر رکھتا تھا، ہر لمحہ اس کی سوچ اس کے گرد ہی گھومتی تھی، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ جب اسے حوریہ کے حمل کی خبر ملی تو اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے حیرت اور ندامت کا امتزاج تھا۔ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ فہد جب محل پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا کمرے کی طرف گیا جہاں سے ہلکی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا حوریہ بیڈ پر سمٹی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا مگر آنکھوں میں اب بھی امید باقی تھی۔ حوریہ نے سر اٹھایا اور فہد کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ امید کی کرن جاگی۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سختی نرم پڑ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ حوریہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خاموشی چھا گئی مگر وہ خاموشی ہزاروں لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ فہد نے دھیمی آواز میں کہا، رونا بند کر دو حوریہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حوریہ نے آنسوؤں کے ساتھ ہلکی سی شکایت کی، تمہیں تکلیف؟ تم تو مجھے نفرت کرتے تھے۔ فہد کی آنکھوں میں درد آیا۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی تم سے نفرت کی؟ غلطی تمہاری نہیں تھی حوریہ، تم نے مجھے توڑا ضرور تھا مگر ختم نہیں کیا تھا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں میری غلطی بڑی تھی فہد۔ فہد نے اس کے چہرے کو تھام کر کہا، بس اب اور نہیں، تم نے بہت سہا ہے، اب ہم اس سب کو ختم کریں گے۔ اور وہ آہستہ سے اسے اپنے قریب لے آیا۔ دونوں کے درمیان ساری خاموشی ختم ہو کر ایک نئی شروعات میں بدل گئی۔